تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ ساری کائنات اس نے پیدا کی، وہی اس کو پالتا ہے، وہی اس کو چلاتا ہے، اور جب کسی کا وقت آتا ہے وہی مارنے پہ قادر ہے۔ ایک سانس پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا، اور ساری دنیا کے نبی، ساری دنیا کے صحابہ، ساری دنیا کے امام، ساری دنیا کے قطب اور ابدال، فقیر اور درویش اور عالم مل کر کوشش کریں، کسی کا ایک سانس نہیں بڑھا سکتے۔ جو وقت معین فرما دیا رب العالمین نے، نہ پہلے موت آ سکتی ہے اور نہ ایک سانس تک زندہ رہ سکتا ہے۔ خداوند عالم نے جب موت و حیات والا مسئلہ اپنے اختیار میں رکھا، زندگی کا اور موت کا، مرنے جینے کا معاملہ اپنے قبض قدرت میں رکھا ہے، تو نفع نقصان بھی اس کے سوا اور کوئی نہیں دے سکتا۔ نفع کا مالک بھی وہی ہے، نقصان کا مالک بھی وہی ہے۔ اب یہ تو ایک ہمارا فریب ہے، دجل ہے، ہیرا پھیری ہے، آگے بڑھ کر کہوں بے ایمانی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو خدا کی طرف سے ہوا، منافع ہوا تو فلاں پیر نے کر دیا یا ہم نے کیا، گھاٹا پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نقصان پڑ جائے اللہ کی طرف سے، نفع کتنا ہی مل جائے، کبھی شکر ادا نہیں کرے گا کہ رب العالمین کی بڑی کریمی ہوئی، بڑی مہربانی ہوئی، اس نے بڑی بندہ نوازی فرمائی کہ مجھے اور میرے بچوں کو اللہ پاک نے روزی حلال عطا فرمائی۔ جب یہ ساری چیزیں اسی کے قبضے قدرت میں ہیں، تو مشرکین مکہ نے آ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک بات کہی ہے، اللہ اکبر، کہنے لگے تو ہمیں اپنا دین بتا، تیرا دین کیا ہے؟ جیسے یہاں بیٹھ کر دو چار آدمی بات کریں نا تو اشاروں میں اپنے لوگوں کو کہا کرتے ہیں یہ جڑا بندہ ہے نا گال پیا کردا یہ معلوم ہوندا پھریا ہوا بندہ ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ بے دین دا بندہ ہے، بے فرقے دا بندہ ہے، کوئی اور طرح دا بندہ سارے مطلب دا نہیں۔ مشرکین مکہ سارے اکٹھے ہو کر سامنے آئے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، اور آ کے کہنے لگے تو رات دن کچھ پھری باتیں کرتا ہے، کچھ اور طرح کی باتیں کیا کرتا ہے، تیرے دین کا ہمیں پتہ کوئی نہیں چلتا، تیرے ایمان کا پتہ نہیں چلتا، تیرے اسلام کا ہم کو پتہ نہیں، تیرے مذہب کا پتہ نہیں، ہمیں دین بتا۔ آواز آئی قل، میرے نبی کہو، فرماؤ یا ایھا الناس، او مکے والو، او مدینے والو، او عرب والو، عجم والو، ساری دنیا کے انسانوں، عربیوں، عجمیوں، کالو گورو، پڑھے ہوئے ہو، ان پڑھو، بوڑھو جوانوں، عورتوں مردوں، فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ پاک فرما رہے میرے محبوب یوں فرماؤ یا ایھا الناس ان
شک من دینی ان کنتم، اگر تم شک رکھتے ہو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تمہیں شک ہے میرے دین میں، میرے دین کے بارے میں، میرے دین کے معاملے میں، آؤ میں اپنا دین صاف کر کے بتا دوں، آؤ میں اپنا مذہب بتا دوں، آؤ تمہیں میں اپنی جماعت بتا دوں، آؤ میں تمہیں اپنا فرقہ بتا دوں۔ فرمایا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، یہ ہے میرا مذہب، جن کے سامنے تم سر جھکاتے ہو، جن کی قبروں کا تم طواف کرتے ہو، جن کی قبروں کو چاٹتے ہو، جن جگہوں کو بابرکت سمجھتے ہو، میں کالی کملی والا اپنی جان ختم کروا سکتا ہوں، پر میں خدا کی چوکھٹ کے سوا کسی بت کے، کسی قبر کے سامنے سر جھکانے کو تیار نہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، تم ننگوں کی قبروں کے سامنے سر جھکاتے ہو۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسماعیل علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہ جھکایا، یعقوب علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، یوسف علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور آپ صاف صاف فرما دیا فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، میں ہرگز ہرگز کسی اور کی عبادت کرنے کو تیار نہیں۔ میری ساتھ لڑو، میری ساتھ جھگڑا کرو، او مکے والوں میں تم سب کی مار کھانے کو تیار ہوں، اپنے دین کا سودا کرنے کو تیار نہیں۔ رات کو مارا، دن کو مارا، صبح مارا، شام مارا، اپنوں نے مارا، غیروں نے مارا، خدا کی قسم مکے کے مردوں نے مارا، آمنہ کے درے یتیم کو مکے کی عورتوں نے مارا۔ اور کس کی عبادت کرتے ہو؟ کس کی پوجا کرو گے؟ کون ہے عبادت کے لائق؟ فرمایا میں تو عبادت بھی، سجدہ بھی، رکوع بھی، نظر نیاز بھی ساری اس کے لیے کرتا ہوں، ولیکن اعبد اللہ الذی یتوفاکم، فرمایا میں اس کو خدا مانتا ہوں، میں اس کو رب مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو نظر نیاز کا حقدار مانتا ہوں، جو میری اور تمہاری موت پہ قادر ہے۔ اللہ پاک جل شانہ نے کتنی بڑی دلیل عطا فرمائی، جو کسی کو مارتا ہو، زندہ کرتا ہو، پیدا کرتا ہو، وہ خدا ہے، جو مر جائے وہ خدا نہیں۔ بھلا جس کی خود موت آ جائے وہ خدا کیسے ہے؟ قرآن کہتا ہے ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے جس کو اونگ آ گئی وہ خدا نہیں، اور جو عمر بھر کے لیے قبر میں جا کے سو گیا وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الہ وہ ہے، مشکل کشا وہ ہے، ستاروں کا مالک وہ ہے، چاند کا مالک وہ ہے، للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر بل الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون۔ فرمایا کتنی مدت گزر گئی، چاند سورج کو گردش کرتے کبھی ٹکر ہوئی؟
کبھی ایکسیڈنٹ ہوا؟ رات دن کو کتنے دن ہو گئے چلتے ہوئے، کبھی تک آپس میں ٹکراؤ تصادم ہوا؟ تو ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، اللہ پاک نے، کلام خدا ہے، زبان مصطفیٰ ہے، حکم خدا کا ہے، زبان کالی کملی والے کی ہے، فرمایا وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ، میں اس کو حاجت روا مانتا ہوں، میں اس کو مشکل کشا مانتا ہوں، میری بگڑی بنانے والا وہ ہے، اجڑوں کو بسانے والا وہ ہے، اولاد دینے والا وہ ہے، اولاد دے کر کے لے لینے والا وہ ہے، تخت و تاج عطا کرنے والا وہ ہے، اور تخت پہ سے اٹھا کر پھانسی پہ لٹکا دینے والا وہ ہے۔ وَلَٰكِنْ أَعْبُدُ اللَّهَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، مجھے حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اس مالک کائنات پہ یقین کرنے والا بنوں، فرما برداری کرنے والا بنوں، احکام کو سنبھالنے اور عمل کرنے والا بنوں، سب سے پہلے مجھے حکم ملا ہے۔ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، فرمایا کہ مجھے حکم ملا ہے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف منہ رکھوں، منہ رکھنے کا مطلب یہ کبھی اس سے نہ بگاڑوں، اس کے مقابلے میں کبھی کسی کو حاجت روا نہ جانوں۔ اچھا ایک لفظ اور سمجھ لیں، اگر آپ کی سمجھ میں یہ باتیں بیٹھ جائیں تو انشاءاللہ تا زندگی کام آئیں گی۔ یہ جو لفظ سبحان ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحانک اللہم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ رب العرش العظیم، سبحان اللہ عما یشرکون، یہ جو قرآن میں، نماز میں، حدیثوں میں لفظ سبحان ہے، اس کے معنی، اس کا ترجمہ سب علماء اور تمام لوگ یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ۔ اس کا مطلب یہ معنی یہ کرتے ہیں پاک ہے اللہ، سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں۔ جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اب بھی نہیں سمجھے، وہ اب بھی نہیں سمجھے، پاک ہے ذات تیری۔ پتہ لوگوں نے کیا سمجھا؟ گندگی سے پاک ہوگا، چھینٹے پڑنے سے پاک ہوگا، استنجا کرنے سے پاک ہوگا، بیوی سے پاک ہوگا، ماں باپ سے پاک ہوگا، کھانے پینے سے پاک ہوگا، سونے سے پاک ہوگا، کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ یہ معنی نہیں ہے۔ سبحانک اللہم، اے اللہ ہم تیری پاکی کا اقرار کرتے ہیں، تو پاک ہے۔ کیسے پاک ہے؟ پلیتی سے پاک مراد نہیں، ناپاکی سے مراد پاک نہیں، بلکہ تو پاک ہے اس بات سے کہ تیری خدائی میں کوئی ساجھی بنے، تو اس بات سے پاک ہے، کوئی تیرا ساجھی بن نہیں سکتا۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ عما یشرکون، تو شریکوں سے پاک ہے۔ بے ہم سب کے شریکے ہیں، بھائی ہیں، برادری ہیں، قربے ہیں، قبیلے ہیں، چچے تائے ہیں، ہم سب شریکوں والے ایک خدا کی ذات ہے جس کا کوئی شریک کا نہیں، شریک نہیں، ساجھی نہیں، ہمسر نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ اپنی خدائی میں یکتا ہے، قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، ساری دنیا مٹ جائے گی، خدا جب بھی رہے گا۔ لوگ سبحان اللہ کا معنی یہ سمجھتے ہیں، سارے مولوی بھی سکھاویں اللہ کی ذات پاک ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں غسل خانے میں سے نہا کے نکلا ہوگا پاک ہو گیا، پاک ہے۔ تمام ان چیزوں سے وہ پاک ہے جو محتاجوں میں ہوا کرتی ہیں،
اور وہ اتنا بڑا پاک ہے کہ 1,24,000 نبی مل کر سن لو اور دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کر امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس تک 1,24,000 نبی، ابو بکر صدیق سے لے کر بلال حبشی تک 1,29,000 صحابہ اکرام، ہزاروں کتب، ہزاروں ابدال، تمام کے تمام نبی رسول پیغمبر صحابہ ولی قلندر مل کر اللہ کی ذات سے ایک ذرہ برابر کام زبردستی نہیں کرا سکتے۔ کوئی زبردستی نہیں کرا سکے گا۔ آیت الکرسی کی کیسٹ آپ نے سنی ہوگی، فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، من یہ جو لفظ ہے عربی کا من، اس کے معنی پتہ کیا ہے؟ جیسا کہ اردو بولی میں اگر کوئی بات کہی جائے نا، ایک آدمی اقدم کہتا کون کہتا ہے، کون کہتا ہے، یوں ہے متعلی زبان کو چاہ دے نہیں، کیا بندہ آدھا ہے میرے سامنے ایک باری منہ کراؤں گا، لکھا صحیح نہ گھنچا کیا آخدہ ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے زبردستی سفارش مجھ سے کرانے والا، میرے سامنے کرنے والا، الا بِإِذْنِي، جب تک میں اجازت نہ دوں کوئی ٹنگ نہیں مارے گا۔ میری طرف سے اجازت جب تک نہ ہوگی، نہ اولاد ماں باپ کے حق میں سفارش کر سکے گی، نہ نیک آدمی اپنے ساتھی اور دوستوں کے بارے میں سفارش کر سکے گا، بلکہ فرمایا جب تک میری طرف سے اجازت نہ ہوگی، نبی بھی خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ پاک کی طرف سے اجازت نہ ملے۔ جو میں نے ترجمہ کیا، گھروں میں قرآن کریم رکھے ہیں، دیکھ لینا جا کر۔ من ذا الذی، کون ہے، کس کی مجال ہے، کس کی جرت ہے، کون میرے سامنے آ سکتا ہے؟ اور کیسے سامنے آئے؟ میدان محشر ہوگا، قرآن کریم ہے، آواز آتی ہے یوم یجمع اللہ، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم، اللہ پاک سارے نبیوں کو، سارے رسولوں کو، سارے نبیوں کو، سارے پیغمبروں کو جمع کر کے فرمائیں گے کیا تم نے لوگوں کو کہا تھا؟ حالانکہ اللہ پاک جانتا ہے، وہ عالم الغیب ہے، اسے پتہ ہے، مگر پھر بھی ضابطے کو پورا کرنے کے لیے پوچھتا ہے۔ ایک دو کی بات نہیں، یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں سے اللہ پوچھے گا۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا خدا کے سوا ہماری پوجا کیا کرو، ہماری قبروں کو سجدے کیا کرو، ہماری قبروں کا طواف کیا کرو، ہماری قبروں پہ غلاف چڑھایا کرو، ہماری قبروں پہ دیوے بالا کرو، ہماری قبروں پہ پھول چڑھایا کرو۔ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ، کیا تم نے کہا تھا؟ قرآن کریم ہے، سارے کے سارے
سارے کانپ جائیں گے، لرز جائیں گے، ڈر جائیں گے، اور سارے نبی فرمائیں گے قالوا لا علم لنا، اے بے نیازی، او بادشاہ، او خالق، او مالک، تیری ذات جانتی ہے، لا علم لنا، ہمیں تو پتہ بھی نہیں یہ بدبخت کب سجدے کرنے آئے، کب پوجا کرنے آئے، کب چراغ جلانے آئے، ہمیں کون سی سردی لگتی تھی، یہ کب غلاف چڑھانے آئے، یہ کب پھول چڑھانے آئے، انک انت علام الغیوب۔ اگر ہم کہتے میرے رب اور ہمارے پروردگار تیرے سے چھپی نہ رہتی بات، ہم نے نہیں کہا ان کو۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر آگے چل کر چند آیتوں کے بعد ایک ایسے پیغمبر کا تفصیلی ذکر فرمایا، سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ پہلے تو سارے پیغمبروں کا حال بتا دیا، قیامت کے دن یہ بنے گا۔ پھر اگلی آیتوں میں ایک ایسے پیغمبر کا، ایک ایسے رسول کا ذکر خیر فرمایا جن کی ذات کو عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، جن کو اس وقت پوری دنیا میں آدھے سے زیادہ آبادی خدا مانتی ہے۔ اس پیغمبر کا صاف پھر اعلان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، او عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، یا عیسیٰ ابن مریم، او مریم کے بیٹے، او عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو عیسائی تجھے خدا مانتے ہیں، اَأَنْتَ قُلْتَ، کیا تو نے کہا تھا مجھے الہین من و امی الہین من دون اللہ؟ کیوں جناب اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے کہا تھا لوگوں کو کہ مجھے اور میری والدہ کو خدا ماننا؟ اب ایک کڑوی بات کہہ دوں، عیسائی ایک عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، ایک ابراہیم علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں۔ عیسائی تین خدا کو مان جائیں تو اسلام سے نکل جائیں، کافر ہو جائیں، اور ہمارے لیے چھٹی ہے، ہم ہزاروں خداؤں کو مانتے رہیں۔ الگ الگ تقسیم بنا رکھی، فلانا مرض پاک مائی ٹھیک کرے گی، آخر مچھلی گھن کے بنا ہے، اتنے پاک مائی دی جا کے بنا ہے، انشاءاللہ خیر آئے سی، مچھلیاں دی جا بئی گولی کھڑن، ککڑا دی جا بئی ہے، بکریاں دی جا بئی ہے، ساڈا نمبر آوے انشاءاللہ کٹے دا گوشت، ماں پیو دا ختم دیوانا ہوئے نا، اندازہ لگا، تماشا دیکھ کیا بنا رکھا ہے، الگ الگ جگہ بنا رکھی ہے۔ اولاد وہاں سے ملے گی، بادشاہت وہاں سے ملے گی، دکان میں برکت وہاں سے پڑے گی، کیا بتاؤں؟ عیسیٰ ابن مریم، اور عیسیٰ علیہ السلام بیٹے مریم کے، انت، خدا کی قسم اگر تم عربی سمجھتے نا، عربی تمہارے کلیجے پھٹ جاتے۔ خدا نے یہ جو لفظ استعمال کیے نا یہاں، انت، بڑے جھڑکی والے لفظ ہیں، اور کیا تو نے من دون اللہ، میرے سوا، اللہ اکبر، اللہ پاک کے غضب کو، اللہ کے قہر کو، اللہ کے جلال کو انبیاء سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ پیغمبروں سے زیادہ اس کے قہر کو کون جانے؟ عیسیٰ علیہ السلام تھرا جائیں گے، گھبرا جائیں گے۔ قرآن اب جواب کیا ہونا چاہیے تھا؟ کو اللہ کے سوا خدا بنا لینا، تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں جی، نہ صحیح، نہیں صاحب،
میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ اللہ. اب آتی ہے عیسیٰ علیہ السلام روئے گھبرائے بول اٹھے فرمانے لگے قال سبحانک. آیا وہی لفظ عیسیٰ علیہ السلام پاک ذات تیری سبحانک تو پاک ہے, شریکوں سے پاک ہے, عیبوں سے پاک ہے. جب تو خود پاک ہے میں شریک کیسے بن جاتا؟ حالانکہ کی بات نہیں کری, خدا کی عدالت ہے. ہاں شیشن میں عدالت میں پیشی ہو نا, کئی دن پہلے بخار چڑھ جاتا ہے. ہائی کورٹ کی پیشی ہو ہفتہ پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے. سپریم کورٹ کی پیشی ہو 6 مہینے پہلے دماغ خراب ہو جاتا ہے فکر میں. ارے خدا کی عدالت کی پیشی ہے, عدالت خدا کی ہے, پیشی نبی کی ہے. فرمایا قال سبحانک. بولے ہیں عیسیٰ علیہ السلام یا اللہ پاک ذات تیری ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق. یا اللہ تو پاک ہے جن چیزوں سے میں ایسی بات کیسے کہہ سکتا ہوں, کیوں کر میں کہتا ایسی بات جس سے تو پاک ہے, یعنی اور خدا ہو ہی نہیں سکتا. اور آگے پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اور فرمایا ان کنت قلتہ فعلمت. اگر میں کہتا یا اللہ تو جان لیتا, تجھ سے چھپا ہوا کچھ بھی نہیں ہے, تجھے علم ہوتا. کیوں؟ تعلم ما نفسی ولا اعلم ما فی نفسک. تجھے وہ سارا پتا ہے جو میرے دل میں ہے, میرے جی میں ہے, اور میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. تعلم ما نفسی, تو جانتا ہے جو کچھ میرے دل میں ہے, میرے جی میں ہے. ولا اعلم ما فی نفسک, میں نہیں جانتا جو کچھ تیرے علم میں ہے. انک انت علام الغیوب, غیب کی باتیں جاننے والا تو ہی ہے, تیرے سوا کون جانے کل کیا ہوگا, پرسوں کیا ہوگا, صبح کیا ہوگا, شام کیا ہوگا, اور کوئی نہیں جان سکتا. معلوم یہ ہوا کہ نفع نقصان کا مالک خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. تو بات یہاں سے چلی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین مکہ نے پوچھا تو اپنا دین بتا, تو اپنا عقیدہ بتا, آپ اپنا مذہب بتائیں, آپ اپنا مسلک بتائیں, آپ اپنا عقیدہ بتائیں. تو فرمایا وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ. مجھے حکم ملا سب سے پہلے میں یقین کرنے والا بنوں. وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. میں اس خدا کی طرف منہ کیے بیٹھا ہوں, میرا اسی کی طرف دھیان ہے, اسی کی طرف توجہ ہے. اور لوگوں مجھے مارو یا چھوڑو, صلح کرو یا لڑائی کرو, میرے غلاموں کو مارو یا چھوڑو, میں اپنے اس پیٹ پہ ایک ایک وقت میں 2 پتھر تو باندھ سکتا ہوں, پر اپنے خدا کے ساتھ میں کسی کو شریک نہیں کرنے کا. میں ایک ایک وقت میں 15 دن درختوں کے پتے تو چبا سکتا ہوں, پر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کر سکتا. اس کی چوکھٹ کے سوا میں اور کسی جگہ سر جھکا نہیں سکتا. یہ سر کر سکتا ہے, جھک نہیں سکتا. کیوں؟ فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ. نفع اسی کی طرف سے ہے, نقصان اسی کی طرف سے ہوگا.
اور اگلی آیت کا اگر سیدھا سیدھا ترجمہ کرو تو آپ سمجھیں گے مشکل سے قرآن کریم کا یہ مزاج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عادت ہے کہ وہ احکام بیان کرتے ہوئے اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جیسا گھروں میں عورتیں ڈائریکٹ بہو کو کہتی ہوئی ذرا گھبراتی ہے، لڑائی جھگڑے کا امکان ہے کہ کھڑی ہو جا کام پڑا ہے، اصل مقصد ہے بہو کو کہنا، لیکن ماں کرے گی کیا؟ یہ چھوکری کھڑی ہو جا، دیر ہوگی، شرم نہیں آتی اب تک پڑی ہے، جانے گی نا کہ یہ میری لڑکی ہے، برا نہیں ماننے کی، اصل میں کہنا بہو کو ہے، سنانا لڑکی کو ہے، اس لیے حکم دینا امت کو ہے اور کلوانا کالی قبلی والے کی زبان سے ہے۔ لوگ قرآن کا مزاج نہیں سمجھ سکتے، ڈائریکٹ عورت کبھی نہیں کہتی روٹی پکا لے، منہ کھڑی ہو کر روٹی برتن مانج لے، کپڑے دھو لے، بلکہ اگر صرف چھوٹی سی بچی بھی ہوگی اسی کا نام لے گی، یہ تو جھاڑو دے لے، بکر لگا لے، برتن پڑے ہیں انہیں صاف کر لے، حالانکہ کہنا بہو کو، نو کو کہنا مقصد ہے، لیکن ماں لڑکی کا نام لیتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب اگر آپ نے نفع نقصان کا مالک کسی اور کو سمجھا، اللہ اکبر، پھر قرآن کریم کا مزاج دیکھو، فرمایا فَإِن فَعَلْتَ اس وقت ہو جاؤ گے تم، فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر کسی کو نفع نقصان کا مالک سمجھا ظالمین میں سے بن جاؤ گے، راہ ہدایت تمہارے سامنے سے اٹھ جائے گا۔ اس لیے میں نے یہ عرض کیا بڑی 11ویں، چھوٹی 11ویں، درمیانی 11ویں، پتہ نہیں کیا کیا بنا رکھا ہے۔ اصل قصور ہمارا مولویوں کا نہیں ہے جو بدعت نکالتے ہیں، قصور تمہارا ہے۔ اگر خوشی خوشی میں صبح صبح مولویوں کے متھے 2-2 4-4 روپے مار آؤ تو ایمان سے نہ یہ تمہیں 11ویں بتائیں نہ یہ 18ویں بتائیں، رہنا تو یوں نکلتا ہے نا۔ فرمایا پھر ظالمین میں سے ہو جاؤ گے اگر تم نے، اب جس کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر میں نے 11ویں نہ بنائی تو بھینس دودھ نہیں دے گی، اس لیے قرآن کریم کی میں نے وہ آیت عرض کی تھی پچھلے جمعے کو، اللہ فرماتے ہیں بھینس کا چمڑا کالا، کھاتی ہے سب ساوا چارہ، اور ادھر گوبر ہے اور ادھر رتا خون ہے، بیچ میں سے سفید خالصاً صاف ستھرا دودھ تو نکال لوں میں، پیدا کروں میں، اور جب تیرے ہاتھ میں آ جائے کہ تمہیں نہ پیار سایا 11ویں کا کھیر بنے نہ کھڑا۔ فرمایا یہ میں نے پیدا کیا ایک ایک قطرہ دودھ کا، ایک ایک قطرہ خالصاً۔ لوگوں نے یہ سمجھا پانی ملا ہوا نہیں ہوگا، یہ جو لفظ خالص ہے قرآن کریم میں، اس سے لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا کہ خالص ہوگا بغیر پانی کا، نہیں، یہ بات نہیں، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں پانی سے بھی پاک ہے، خالصاً میرے نام کے سوا اس دودھ کا ایک قطرہ پیدا کرنے والا کوئی نہیں، خالصاً ایک بوند دودھ کی میرے سوا کوئی نہیں بنا سکتا۔ اس لیے فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ، اللہ اللہ، سورۃ یونس کا آخری رکوع ہے، 11واں سپارہ ہے، دیکھا 11ویں کا ثبوت 11ویں سپارے میں۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا جی 11ویں کا کوئی ثبوت بھی ہے؟ آخر ہاں۔ میں کہا کتنے؟ اگر 11واں سپارہ نہیں کھڑا قرآن میں، میں کہا ہے اکبر کی 11ویں ثابت تھی گئی۔ 11واں سپارہ آخر نہیں لکھا ہے، اکبر تھی گئی۔ اندازہ لگا کیا قصے ہیں یہ۔ اللہ پاک ہماری رگوں سے بڑا واقف ہے، جانتا ہے نا آدمیوں کی کمزوریوں کو، اور خود اس نے جو بنایا۔ فرمایا کہ اچھا جی یہ باتیں اس وقت تک کی ہیں جب آدمی سکھیا ہو، جب پریشانی میں ہوتا ہے، جو چکر میں پھنستا ہے، مت ماری جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر وہ اس قسم کا کام کر بیٹھتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ
بغر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر کسی کو دکھ پہنچے، کوئی چکر آ پڑے، کوئی مصیبت آ پڑے، کوئی دکھ آ پڑے، کوئی پریشانی آ پڑے، الا ہو، میرے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں۔ کون ہے؟ تیرا بخار اتارنے والا کوئی نہیں، تیری بگڑی ہوئی بنانے والا کوئی نہیں، تیری خالی جھولی کو بھرنے والا کوئی نہیں، تیری خالی جیب کو بھرنے والا کوئی نہیں، تجھ بے علم کو علمدار بنانے والا اس کے سوا کوئی نہیں۔ فرمایا وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر کوئی کسی کو اچھائی پہنچانا چاہے تو میرے حکم کے سوا پہنچ نہیں سکتی۔ اللہ نے سارے واقعات قرآن کریم میں سمجھا دیے۔ اب قوم مسلمان اگر قرآن کی طرف توجہ نہ دے، تمہیں اخبار پڑھنا آتا ہے، تمہیں رسالے پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ڈائجسٹ پڑھنے آتے ہیں، تمہیں ناول پڑھنے آتے ہیں، تمہیں کتابیں پڑھنی آتی ہیں، اگر تمہیں نہیں آتا تو خدا کا قرآن سمجھنا نہیں آتا۔ کبھی کوئی اب باپ اپنے بیٹے کو اس نیت سے نہیں پڑھاتا میرا بیٹا پڑھے گا، قرآن کا ترجمہ سیکھے گا، میں تو ان پڑھ رہ گیا، مجھے بھی سنایا کرے گا، میری اپنی اماں کو بھی سنایا کرے گا، اس نیت سے کون پڑھاتا ہے؟ نیت بات پہلے ہوتی ہے، بعد میں آگے ہم لوگ چلتے ہیں۔ قرآن سے دشمنی اس دنیا میں، اس ملک میں، ہندوستان میں سب سے پہلا ترجمہ قرآن کریم کا مجدد الفسانی امام ربانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے کیا۔ قرآن کا ترجمہ کر دیا فارسی میں۔ وہ زمانہ فارسی کا تھا، لوگ عموماً فارسی بولا کرتے تھے۔ دلی میں، آگرے میں، میرٹھ میں دفتری زبان، سرکاری زبان فارسی تھی۔ تو مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم کا ترجمہ فارسی میں کر دیا۔ اب جتنے بڑے بڑے پیر تھے، گدی نشین تھے، سب کو آگ لگ گئی۔ انہوں نے کہا اگر قرآن کا ترجمہ لوگوں کی سمجھ میں آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ اگر قرآن سمجھ میں لوگوں کی آ گیا پھر ہماری پوجا کون کرے گا؟ چنانچہ سارے پیر فقیر اکٹھے ہو کر بادشاہ کے پاس دلی گئے، احتجاج کیا کہ دیکھو جی ہم یہ بات گوارا نہیں کرنے کے۔ کیا بات جی؟ فقیر ہو، درویش ہو، قلندر ہو، پیر ہو، مولوی ہو، کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، قرآن کی بے ادبی ہو گئی۔ کیا ہوا؟ وہ ترجمہ لکھا ہوا تھا نا یوں برابر میں، انہوں نے کہا دیکھو جی قرآن میں است پست لکھ دیا، وہ فارسی زبان لکھی نا حضرت نے ترجمے میں۔ توبہ توبہ، قرآن کی بے ادبی، ملاوٹ کر دی قرآن میں۔ اور اندر کا چور بتایا نہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ اگر قوم قرآن سیکھ گئی تو پھر اتنے کون آئے گا؟ بادشاہ ان کی باتوں میں آ گیا، مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا، دلی بلایا، اور ایک پیر چلتا ہوا کان میں پھونک ماری آیا بادشاہ کے، کہنے لگا پکا وہابی ہے، وہ وہابی ہو گیا ہے۔ اس پر بھی ایک بات یاد آئی میرے، آپ کو بھی سنا دوں لطیفے کی۔ مولانا اشرف علی تھانوی سبقت رحمت اللہ علیہ یہ لکھا ہے کہ ایک گاؤں میں بنیے کی دکان تھی، جیسے ساری دنیا میں تھی اور ہے۔ مولوی صاحب جو تھا امام مسجد، وہ سودا ادھار خریدا کرتا تھا، سبھی ادھار لیا کرتے تھے اس زمانے میں بنیوں سے۔ ایک دن بنیے نے ذرا گرم ہو کر کے مولوی صاحب سے کہہ دیا کہ جی وہ پیسے بہت دنوں کے ہو گئے پہنچاتے نہیں ہو، کمال ہے تمہاری، لے لے کے کھا جا رہے ہو، دیتے نہیں ہو۔ مولوی صاحب ناراض ہو گیا،
جمعہ جو آیا اس میں اعلان کر دیا آج کے بعد اس بنیے کی دکان سے کوئی سودا نہ خریدے، میں نے تحقیق کی ہے یہ بنیا وہابی ہو گیا ہے۔ اب لوگوں نے تو مولوی کا کہنا ماننا ہی تھا، سارے چھوڑ گئے۔ بنیا صبح بیٹھے شام کو تھپڑ میں سے یوں ہی خالی اٹھ جائے، بڑا حیران ہے کیا ہوا، یہ تو ہوتا تھا کبھی زیادہ بک گیا کبھی تھوڑا، یہ جنرا کیسے لگ گیا، کوئی نہیں آتا، بالکل بند۔ 2-4 دن کے بعد اسے پتا چل گیا کہ مولوی صاحب نے جمعے میں اعلان کیا کہ بنیا وہابی ہو گیا ہے، اس لیے سودا لینے کوئی نہیں آتا۔ بنیا بولنا ہو دیکھو کہاں ماری مولوی نے، اس نے سوچا چلو مولوی والے پیسے رہ جائیں گے، آئندہ کاروبار تو کرنا ہے۔ گیا اور جا کر کے ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مولانا وہ پچھلے بھی معاف کر دیے اور اگلا جو بھی لیا کرو میں پیسے نہیں مانگنے کا، بس اگلے جمعے کو مولوی صاحب نے اعلان کر دیا فلانے بڑیے سے سودا خریدا کرو، اس نے وہابی پڑے سے توبہ کر لی۔ مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ سردار سرتاج الاولیاء، بادشاہ کے کان میں ایک پیر کہہ آیا کہ وہ وہابی ہے، نے کہا اچھا دیکھ لوں گا میں۔ بلایا مجدد صاحب کو، اور کسی نے کہہ دیا تجھے سجدہ نہیں کرنے کا، وہ بادشاہوں کو لوگ سجدے کیا کرتے تھے، تجھے سجدہ نہیں وہ کرنے کا۔ تو اس نے کیا کیا، بادشاہ نے اپنے دربار میں ایک موری بنوائی، ایک دری بنوائی جس میں سے آدمی جھک کے گزرے تو گزرے ورنہ گزر ہی نہیں سکتا تھا۔ انہوں نے کہا چلو مولوی ہے وہ اکڑا ہوا سجدہ تو کرے گا نہیں، باقی میری عزت تو ہوگی، اس میں سے تو جھکے گا نا، دری میں سے تو، اس دروازے میں سے تو جھک کے آئے گا، کم سے کم لوگ دیکھ تو لیں گے بادشاہ کے سامنے مولوی بھی، شیخ احمد فاروقی مجدد صاحب بھی جھک رہے ہیں۔ لیکن ان اللہ والوں کی عقل کو بادشاہ کہاں پہنچ سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ والے ہوتے ہیں۔ جب وہ آیا نا موقع، موری آئی وہ دری آئی اور مجدد صاحب کو کہا کہ جی اس میں سے گزرنا ہے، بادشاہ اندر آپ کو بلا رہا ہے۔ مجدد صاحب سیاںا آدمی، یوں دونوں پیر پہلے اندر ٹپا کے اور پھر یوں کر کے اندر گیا، سارا دربار حیران ہو گیا کہ یہ کیا ہوا بھائی۔ اس نے اپنی جان میں زور بھی لگائے، دری بنوائی، موری بنوائی کہ چلو مصنوعی جھک جائے گا۔ مجدد صاحب نے پہلے پیر اندر نکالے، قید کر دیا۔ اللہ اللہ اللہ، ہاں قرآن کا ترجمہ جس نے بھی کیا مار کھائی، نبی نے کیا اس کو پتھر لگے، مجدد نے کیا اس کو قید ملی۔ آج میں ترجمہ کروں گا تو مجھے ہی کیا دے کے جاؤ گے؟ فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آگا اس بات کو پلے باندھ لو، ساری دنیا کی عبادات اور ساری دینی عبادات کا مدار ہے اللہ کی توحید پہ۔ مجدد صاحب کو جیل میں ڈال دیا قرآن کا ترجمہ کرنے کے جرم میں۔ تو آج ہی کون معاف کرتا ہے قرآن کریم کا جو ترجمہ سنائے گا، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو صحیح صحیح سنائے گا، کون سامنے پیش کرے؟ ایک بات تو یاد کرنے کے قابل ہے، اللہ اکبر نبی کا آخری وقت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمانداری سے بتاؤ، قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے سارے باوضو بیٹھے ہو، مرد عورت وضو کے ساتھ بیٹھے ہو، آخری وقت ہو، بالکل آخری وقت ہو، یقین ہو جائے دل کو کسی طرح سے بھی کہ میرا آخری وقت ہے، پھر آدمی ہر وہ چیز مانگتا ہے جو اچھے سے اچھی لگے آخرت کے اعتبار سے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، یعنی جو کام اس کی نظروں میں سب سے اچھا ہو وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ آخر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، اللہ پاک کی حضور میں جھولی پھیلا دی، مانگنے والا مصطفیٰ کریم صلی اللہ
علیہ وسلم ہے، دینے والا خدا ہے. آخری وقت میں کیا مانگا؟ اولاد نہ مانگی، کھانا نہ مانگا، کپڑا نہ مانگا، اولاد کے لیے کچھ نہ مانگا، گھر والیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، بیٹیوں کے لیے کچھ نہ مانگا، فاطمہ الزہرا کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسن کے لیے کچھ نہ مانگا، سیدنا حسین کے لیے کچھ نہ مانگا، تمام گھر والوں کے لیے کچھ نہ مانگا، اور فرمایا اللہم او میرے رب لا تجعل قبری، اور میرے معبود میری قبر کو سجدہ گانا بنانا. دعا ہے امام الانبیاء. یہ جو جالیوں کے پاس کوڑا لیے کھڑے ہیں یہ کالی کملی والے کی دعا ہے. دعا انہوں نے تو کہتے ہی رہنا تیری خیر ہوئے پہرے دارا، روزے دی جالی چوم لین دے، ایک لگتا پٹخارا ہو گیا. ہوں 400 بندے کٹھے ہوئے مدینے پاک سے ملاد کرنا ہی کرنا ہے. انہوں نے پھڑ کے ٹھوک دیتے جیل وچ. مگر تسی اتنے مدینے پاک امام الانبیاء دا روزہ اتنے ہوئے، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم دا روزہ مبارک اتنے ہوئے، حضور دے 10,000 جرنیل اتنے ستے پے ہومن، حضور دی 4 بیٹیاں اتنے ہومن، حضور دی 2 گھر والیاں اتنے ہومن، حضور دی 6 پھوپھیاں اتنے ہومن، اور جتھے خالی جیسے جرنیل سوئے ہوئے ہو وہاں تو بیٹھ کر میلاد کرنے لگا. لگائے ڈنڈے لاہور کی پولیس نے بھی. احتجاج کرو جی، اللہ کا دربار ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار ہے. اللہ کی اجازت کے بغیر اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے بغیر مکے مدینے میں کوئی قائم نہیں رہ سکتا. تو دعا مانگی اللہم لا تجعل قبری، یا اللہ میری قبر کو سجدہ گانا بنائیو. ہاں، اور بلکہ یہ تو اللہ میاں سے دعا مانگی، دوسری ایک حدیث یاد آئی، غلط بات نہیں. قبر میں آخر میں نے بھی قبر میں جانا ہے، اللہ سب کو معاف فرمائے. یہ تو اللہ سے دعا مانگی، امت کو کیا فرمایا؟ امت کو کیا دیا؟ فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، لعن اللہ الیہود والنصارى. یہود و نصارہ پہ خدا کی پھٹکار پڑی. اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا تھا، اس لیے ان پہ لعنت آئی. امت کو یوں فرمایا اور وہ اللہ سے دعا مانگی. گویا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں بھی یہ تعلیم دے دی، سجدے کے قابل وہ ہے، نظر نیاز کے قابل وہ ہے، ایک کا ہو کے جی، ایک کا ہو کے مر، چوکھٹ اس کی سر تیرا، در تیرا سر میرا، حکم تیرا اعمال میرے. یہ ساری چیزیں بنے گی جب بات بننی. ابھی یہ کیسٹ جب بازار میں چلے گی یا یہاں سے سن کر جاؤ گے تو کئی لوگ کہیں گے قاری حنیف قبروں میں فاتحہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا. کیوں؟ ان پر کوئی الزام نہیں جو غلط بات کہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں. ہم صحیح بات بھی کہیں پھر بھی اوپر کچھ نہ کچھ فتویٰ لگے بغیر رہتا نہیں. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. کیونکہ جی دیکھو قبروں میں ہائے 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 ایڈا ظلم، خدا دا قہر آ گیا ہوتا. فاتحہ کو لوگ آخر منع کرن پہ گئے، ہٹ کر پہ گئے. کس نے منع کیا ہے؟ ایک دن میں 2 مرتبہ قبرستان جایا کر. اور تو جاتا ہے وہاں دربار میں پیر کے اور ماں قبر میں جل رہی ہے. اس ماں کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھا کر. اور پیر کی جگہ بھی اگر تو جا کے فاتحہ پڑھے تو ثواب ہے، میں منع نہیں کرتا، میں خود جاتا ہوں. قرآن پڑھ، تلاوت کر، الحمد شریف 1 مرتبہ پڑھ، 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر اللہ کے بندوں کو ساروں کو بخش دے، ایک کو بخش دے، ماں کو، باپ کو، پیر کو، فقیر کو. کون منع کرتا ہے؟ حکم ہے اس طرح کیا کرو. بات ہے دوسری، سلطان باؤ رحمت اللہ علیہ کے مزار پہ چلے جاؤ، ہزاروں من مٹی کا ڈھیر لگا ہوا، چیکڑی مٹی، ٹبے پڑے لگے ہوئے، اور ایک بیٹھا نامس ٹنڈا، لائن لگ رہی ہے عورتوں کی اور وہ مٹی گول گول کے پلا رہا ہے. کہہ لگا جی 100 مرضوں کی دوا ہے حضرت دی.
یہ بات نہیں ہے، یہ غلط ہے بس. اس لیے قرآن کریم کا ترجمہ سورت یونس کا جو لکھے پڑے لوگ ہیں 11واں سپارہ سورت یونس کا آخری رکوع ہے، اس کا ترجمہ دیکھنا، تفسیر دیکھنا. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. قرآن کریم کا اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم اور غلام بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلی آلہ واصحابہ برۃ الکرام. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما. حاجی منظور صاحب حاجی رشید صاحب کے بھائی ہیں اور میرے حج کے بھی ساتھی ہیں، بیمار ہیں، یا اللہ شفا کاملہ عطا فرما. حاجی رشید صاحب کو بھی کوئی تکلیف سی رہتی ہے، ویسے ٹھیک اللہ شفا دے. اور السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہمارا بیان اچھا لگا ہو تو نسبت کی نیت سے اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک کرنا نہ بھولیں. اور اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، اپنا خیر.